الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود اس پاک نبی پر جن کے صدقے ہم ان کی امت میں شامل ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں صلح حدیبیہ کے دوران پیش آنے والے ایمان افروز واقعے کا تذکرہ ہوگا جو حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا تھا۔ یہ 6 ہجری کا زمانہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1400 ساتھیوں کو ہمراہ لے کر بیت اللہ کی زیارت کے لیے روانہ ہوئے تو کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکنے کے لیے مختلف قبائل جمع کر لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاسوس بشر بن سفیان نے جب حالات ناسازگار دیکھے تو واپس ہو لیا اور مدینہ سے 2 میل مسافت پر غدیر الاشطاط نامی جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات سے باخبر کر دیا کہ کفار مکہ کسی بھی حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ٹھہر کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے مشورہ کیا اور پھر اپنا سفر جاری رکھنے کا فیصلہ کرتے ہوئے حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے، جہاں کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا اور بالآخر صلح حدیبیہ انجام پائی۔ اس صلح کی نمائندگی کافروں کی طرف سے سہیل بن عمرو نے کی۔ اس صلح کی روح سے بعض شرائط ایسی تھیں جو صحابہ کرام کو کھٹک رہی تھیں، لیکن چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تسلیم کر لیا تھا، اس لیے صحابہ کرام نے بھی ان کی رائے کی تعمیل کی۔ صلح حدیبیہ کی مختلف شقوں میں سے ایک شق یہ بھی تھی کہ اگر ان کا کوئی شخص مسلمان ہو کر تمہاری جانب آئے گا تو مسلمان اسے واپس کرنے کے پابند ہوں گے۔ جب تمام شقوں کا تذکرہ ہو چکا تو دفعتاً حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ زخمی حالت میں سفر کر کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے۔ ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان کا والد سہیل بن عمرو ہی تھا جس نے اسلام قبول کرنے کی پاداش میں بیٹے کو بیڑیاں پہنا رکھی تھیں، لیکن ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حالت میں فرار ہو کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں تک رسائی پا لی تھی۔ جب سہیل بن عمرو نے بیٹے کو دیکھا تو فوراً مطالبہ کر دیا کہ معاہدے کی روح سے مسلمان اس بات کے پابند ہو چکے ہیں کہ ان کے بیٹے کو واپس کر دیا جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی صلح نامے پر دستخط نہیں ہوئے، لیکن سہیل بن عمرو بیٹے کی واپسی پر بضد تھا۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے واپس کر دیا کہ وہ صبر کریں اور واپس چلے جائیں، کیونکہ ہم وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی رہائی کے لیے کوئی سبیل بنا دے گا۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے روتے واپس چلے گئے۔ سامعین، جس شخص کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے طرح طرح کے مظالم سے گزارا جائے، اسے قید کیا جائے، بیڑیاں پہنائی جائیں، مارا پیٹا جائے اور اسی حالت میں اسے فرار ہونے کے بعد پھر باپ کے حوالے کر دیا جائے تو اس کا کیا حشر ہوگا۔ لیکن آفرین ہے صحابہ کی شان پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بجا لایا اور بلا چون و چرا واپس چلے گئے۔ اب حال یہ تھا کہ جو اسلام قبول کرتا تو انہیں واپس کر دیا جاتا اور کافر ان پر ظلم کے پہاڑ توڑتے۔ اسی دوران ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا اور مکہ سے مدینہ چلے گئے۔ جب کافروں کو علم ہوا تو 2 کافروں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب روانہ کیا تاکہ ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ کو واپس لے کر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر سے کہا، ابو بصیر تم واپس چلے جاؤ کیونکہ ہم وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ مجبوراً ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ہمراہ روانہ ہو گئے۔ جب ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچے تو سستانے کے لیے ایک جگہ بیٹھ کر کھجوریں کھانے لگے۔ یہ دونوں کافر ابو بصیر کے جاننے والے تھے۔ ابو بصیر نے ان میں سے ایک شخص کی تلوار کی تعریف کی تو وہ کہنے لگا، ہاں یہ فولادی تلوار ہے جس سے میں نے بہت مسلمانوں کو مارا ہے۔ ابو بصیر نے درخواست کی کہ وہ اسے دیکھنا چاہتا ہے۔ کافر نے تلوار دکھانے کے لیے ابو بصیر کو دے دی۔ ابو بصیر نے موقع پاتے ہی ایک کافر کا سر اڑا دیا اور دوسرے کافر کی جانب مڑے۔ یہ دوسرا شخص مدینہ کی جانب بھاگنے لگا، جبکہ ابو بصیر تلوار لیے اس کے پیچھے دوڑ رہے تھے۔
جب یہ کافر دوڑتا ہوا مدینہ میں داخل ہوا تو دفعتاً رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دھول اڑتی دیکھی تو فرمایا کہ شاید کوئی مشکل میں ہے۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً چھپ گئے۔ کافر نے سارا ماجرا کہہ سنایا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، افسوس، ہم جنگ سرد کرنا چاہتے ہیں جبکہ ابو بصیر اسے بھڑکانا چاہتا ہے۔ صحابہ کرام نے ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دوبارہ واپس کر دیں گے کیونکہ وہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ چنانچہ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کی صحبت چھوڑ دی اور فرار ہو گئے۔ یوں وہاں سے بہت دور سمندر کے کنارے ایک چھپر بنا کر تنہا رہنے لگے۔ وہ سوچتے تھے کہ کافر ان کی جان کے دشمن ہیں، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس کرنے کے پابند ہیں، تو آخر کہاں جاؤں؟ بہرحال تنہائی کی زندگی گزارنا پسند فرمایا۔ جب اہل مکہ کے نو مسلموں کو علم ہوا کہ ابو بصیر نے سمندر کے کنارے سکونت اختیار کر لی ہے تو مکہ سے مسلمان ہونے والے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی بجائے حضرت ابو بصیر کے پاس جا کر آباد ہونے لگے۔ یوں آپ نے ایک چھاؤنی بنا لی اور جب تعداد 70 تک پہنچ گئی تو کافروں کے قافلوں کو روکنا شروع کر دیا۔ اس دوران ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرار ہو کر وہاں پہنچ گئے تھے۔ اب کافروں کی زندگی عذاب ہو گئی کیونکہ ابو بصیر اور اس کا گروہ کسی قافلے کو نہ چھوڑتے تھے۔ کافروں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ وہ ابو بصیر کو ان کے حوالے کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی کہ ابو بصیر ان کی سلطنت سے باہر رہتے ہیں، اس لیے اب اس کے لیے ہم معاہدے کے پابند نہیں ہیں۔ بالآخر تنگ آ کر کافروں نے خود درخواست کی کہ وہ معاہدہ ختم کرتے ہیں۔ جو شخص مکہ سے مسلمان ہو وہ آپ کے پاس آئے لیکن ابو بصیر کے پاس نہ جائے، اور دوسری مہربانی یہ کر دیں کہ ابو بصیر اور ان کے ساتھیوں کو علاقہ غیر سے اپنے پاس بلا لیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کے نام خط لکھا کہ وہ ساتھیوں کے ہمراہ واپس آ جائیں۔ جب ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ملا تو وہ سخت بیمار تھے اور جاں کنی کے عالم میں تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط مبارک کو چوما اور سینے پر رکھ دیا اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ بعد میں دیگر 70 افراد واپس مدینہ آ گئے اور امن و امان ہو گیا۔ اللہ اکبر! صحابہ کرام نے دین کی حفاظت میں کس قدر دکھ جھیلے، تنہائیاں برداشت کی، لیکن اطاعت رسول سے منہ نہ موڑا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی دین کی سچی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ سامعین، یہ واقعہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3945 تا 3947 کے ضمن میں مذکور ہے۔ اقول قولی واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔